نظر نہ کرے، کوئی مشرک ولیوں کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے باہر بیٹھا ہوا تھا اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو اگر کتا ولی کی ناموس پر پہرا دے تو مقدر بدل جاتے ہیں، اور بندہ فاطمہ کی ناموس پر پہرا دے، بندہ ناموس زہرا پر پہرا دے تو مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ ایسے مولوی سن لے، ہم نے جب علی علی کیا ہے تو کسی سے ڈر کر نہیں کیا، میں سید ہوں، میں اپنے بابا علی کی بات کر رہا ہوں، اور ولی کی بات ہو اور علی کی بات نہ ہو تو بات ہی ادھوری ہے، کیونکہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں لم یبلغ احد من امم السابقہ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی، کہتے ہیں اس امت میں کوئی ولی علی کے بغیر ولی بن جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس امت میں بھی جو ولی بنا ہے نا وہ علی کے توسط سے بنا ہے۔ یہ تو یہ رہ گئی، گزشتہ امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا جب تک علی نے نظر ڈال کے ولی نہ بنایا۔ گزشتہ امتوں میں بھی کوئی ولی، اور یہ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ مکتوبات میں فرما رہے ہیں، گزشتہ امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا جب تک روح علی سے استفادہ نہیں کر لیا۔ کیا ہے مقام علی؟ کہ ابھی ولادت نہیں ہوئی، ابھی میلاد نہیں ہوا، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ماں کے شکم اور بطن اقدس میں نہیں آئے، واہ علی ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں آیا تو تم پچھلی امتوں میں ولی بنا رہا ہے، اس امت میں میلاد ولی کے بعد نگاہ علی سے ولی بننے کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس علی کے بچوں کو بھونکنا اصحاب کہف کے کتے سے سیکھو، ولیوں کی ناموس پہ پہرا دیا کیسے جاتا ہے، اور اس کا حال جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، یوں ہی بیان نہیں کیا، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے بتایا ولیوں کے ساتھ تعلق ہو تو ایسا ہو، ولیوں کے ساتھ علاقہ ہو تو ایسا ہو۔ اگر کتے کو کتا ہو کر معلوم تھا کہ ولیوں کے ساتھ نسبت رکھنی کیسے ہے تو آدمی کو معلوم کیوں نہیں، انسان کو معلوم کیوں نہیں؟ اور ہو بھی عالم اور خود کو عالم بھی کہلوائے اور امام الغیرت بھی کہلوائے، اور بات میری بے غیرتوں والی کرے، خود امام الغیرت کہلوائے اور بات بے غیرتوں والی کرے، اور سارے آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ سارے سیدوں کو دلکار کے اس آدمی نے کہا یہ سارے سید ایک طرف ہو جائے اور یزید ایک طرف ہو جائے، میں یزید کی حمایت کروں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا کیا تو نے اپنا فیصلہ کر لیا، یہ بھی قسمت کی بات ہے، حسینیوں کے لشکر میں تیرے جیسوں کا کیا کام؟ آپ نے اپنے منہ سے کہہ دیا میں یزید کی حمایت کروں گا، تو آپ نے فطرتی مسئلہ بتا دیا۔ آپ کے لیے پرانا فیصلہ ہوا ہے، حسینی حسین کے ساتھ جچتے ہیں، یزیدی یزید کے ساتھ جچتے ہیں، اور بننا ہر ایک کا کام نہیں ہے، اور کوئی ہوتا ہے، بحمد اللہ تعالی خدا نے ہمیں حور بنایا ہے، یزیدی نہیں بنایا۔ حسینیت دینا نعرہ نہیں کرا بلند آواز سے، حسینیت 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 یزیدیت۔ اچھا آپ حضرات قبلہ پیر صاحب کے آستانے پہ آئی گئے، اگر آپ کربلا میں امام پاک کے ساتھ ہوتے آپ کدھر ہوتے؟ نہیں، یہ کوئی جواب ہے؟ یہ کوئی جواب ہے؟ جواب دبند انداز سے ہونا چاہیے، کدھر ہوتے؟ امام پاک کے ساتھ ہوتے نا، کی بات ہے۔ تو یہ آدمی جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں یزید کے ساتھ ہوتا، آپ کو کوئی غیرت نہیں آئی؟ اگر اس کے جملے کے بعد بھی آپ کو غیرت نہیں آئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کہنا کچھ ہے، اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے۔ لہذا یہاں مداہنت نہیں چلے گی، یہاں منافقت نہیں چلے گی، ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہے، دم آخر ہمارا ایک ہی فیصلہ ہے، جدھر حسین ہے ادھر ہی غلام ہے۔ یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہر 11ویں شریف کا عنوان یہ ہونا چاہیے، جس زمانے میں یزیدیت سر اٹھانے لگے اس زمانے میں حسینی غلاموں کا کام بنتا ہے ہر مجلس میں حسین حسین میں، اور ڈر کر نہیں۔ بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، ہمیں کوئی شیعہ نہ کہہ دے، ہمیں کوئی رافضی نہ کہہ دے۔ میں نے کہا کہنے دے، کیا ہوتا ہے؟ اس کے منہ سے ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، ان کے کہنے سے نہ کوئی رافضی ہوتا ہے نہ کوئی شیعہ ہوتا ہے۔ ہمیں سنیت ملی ہی گنبد خضرا سے، ہم نے جس آدمی نے مولوی سے سرٹیفکیٹ لیا ہو اسے فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جو سرٹیفکیٹ کو اجرا کرنے والی اتھارٹی ہے
اس سے خطرہ ہو سکتا ہے، وہ سرٹیفکیٹ واپس لے سکتی ہے۔ جب تم نے سنیت کا سرٹیفکیٹ ان سے لیا ہی نہیں تو گھبراہٹ کس بات کی؟ ہمارا سرٹیفکیٹ گنبد خضرا سے آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ گنبد خضرا سے آیا ہے، اور انشاءاللہ یہ اتنا محفوظ ہے جتنا بینک کا لاکر بھی محفوظ نہیں ہوتا۔ ہمارا سرٹیفکیٹ جالیوں کے اندر پڑا ہوا ہے، اور اگر کوئی علی علی کہنے پر، حسن حسن کہنے پر اور حسین حسین کہنے پر ہمیں شیعہ اور رافضی کہتا ہے تو بسم اللہ سینہ حاضر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم ہمیں عمر بھر رافضی کہتے رہو، یہ تو حسن بھی جانتے ہیں اور حسین بھی جانتے ہیں ہم ہیں کون۔ اگر کل اس کتے نے اصحاب کہف کا دامن تھاما تھا اور ان کی چوکھٹ پر آ کے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا تھا تو کوئی بات نہیں، وہ حقیر تھا نا، اس نے بھی کوئی در ڈھونڈا ہے، ہم نے بھی کوئی گھر ڈھونڈا، ہم نے بھی ایک گھر ڈھونڈا ہے، اور گھر بھی وہ ڈھونڈا ہے کہ سورہ احزاب میں رب نے بتایا ہے ایسا پاک کر دیا جیسا پاک کرنے کا۔ گھر بھی ایسا ہو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہ فی بیوت اذن اللہ والی جو آیت ہے جب یہ نازل ہوئی تو سیدنا ابوبکر صدیق پاس کھڑے ہیں حضور کے، پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہے کہ جن کے اندر اللہ کا ذکر بلند کرنے کی بات ہوئی ہے، یہ کون سے گھر ہے؟ حضور نے فرمایا نبیوں کے گھر ہے۔ سامنے مولا علی کا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر تھا۔ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی وہ فرماتے ہیں ابوبکر صدیق نے پوچھا حضور سے یا رسول اللہ یہ جو علی والا گھر ہے یہ بھی ان میں سے ہے؟ حضور نے فرمایا ذاک من افضلہم، فرمایا صرف گھر نہیں ہے ان میں سے، افضل گھروں میں سے، ان کے افضل گھروں میں سے گھر ہے۔ ہم غلاموں نے بھی چھوٹا گھر نہیں ڈھونڈا، افضل ڈھونڈا۔ اور سیدنا صدیق تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پہ حضور نے فرمایا یہ افضل گھروں میں سے ہے، اور اسے نبیوں کا گھر کہا، یوں تو وہاں رہتے سارے ولی ہیں، تو یہ نبیوں کا گھر بنا کیسے؟ حضور نے فرمایا یہ میرا ہی تو گھر ہے۔ حضور نے اپنی ذات سے جدا نہیں کیا، یہ گھر نبیوں کا بن اس لیے گیا کہ اس گھر میں نبی مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا، حضور نے اپنی وجہ سے اس کو اپنا گھر فرمایا ہے، حضور کا جگر کا ٹکڑا، لہذا ہم جس کا دفاع کرتے ہیں وہ تو نبی کے وجود کا ٹکڑا ہے۔ ہم نبی کے وجود کے ٹکڑے کے اسی طرح پاسدار ہیں جس طرح اصحاب کہف کے اس کتے نے اپنے بازو پھیلا کے بعد کوئی منافق ادھر نہ آئے، کوئی مشرک ادھر نہ آئے۔ اگر اس کی ڈیوٹی تھی ولیوں کا دفاع کرنا، ہماری ڈیوٹی ہے فاطمہ کا دفاع کرنا، ہماری ڈیوٹی ہے مولا علی کا دفاع کرنا۔ ہم یاد رکھیں، یہ بھی سن لیں، ہم صحابہ کا بھی دفاع کرتے ہیں، ہم صحابہ کا پورے دھڑلے سے دفاع کرتے ہیں۔ سنی کہتے ہی اس کو ہے جس کے ہاتھ میں دامن اہل بیت اور اصحاب ہو۔ ہم نے دونوں کا دامن تھاما ہے، اور ایسے نہیں تھاما کہ صحابہ کا نام لے کر اہل بیت پر تان کیا، اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پر تان کیا، نہ ہم نہ ادھر تان کے قائل ہیں نہ ادھر، نہ ادھر کسی کو بھونکنے دیں گے نہ ادھر بھونکنے دیں گے، لہذا ہماری جانیں صحابہ پر قربان۔ بولو ہماری جانیں، ذرا ذمہ داری سے بولو ہماری جانیں، اور ہماری جانیں اہل بیت پر قربان، اور ان اہل بیت پر ہماری جانیں اور بھی زیادہ قربان جنہیں صحابہ نے بھی کچھ مانا ہے۔ میں آپ کو الاستیعاب ابن عبد البر کی ہے اور علامہ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء، اس میں ترجمہ امام حسین کے اندر اٹھا کے پڑھے، امام علی مقام اور امام حسن، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ صحابہ سے پوچھو اہل بیت کو ماننا کیسے ہے۔ امام حسن گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، امام حسن، حضرت ابن عباس حبر الامہ مفسر قرآن اور تلمیذ مصطفیٰ وہ کھڑے دیکھ رہے، امام حسن گھوڑے پہ چڑھنے لگے، دوڑے آگے بڑھے، اخذ برکاب الحسن، آگے بڑھ کے امام حسن کی رکاب کے نیچے ہاتھ رکھ لیے۔ کیا کیا؟ امام حسن کی رکاب کے نیچے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایسے ہاتھ رکھ لیے۔ پھر امام حسین گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، اخذ برکاب الحسین، ان کی رکاب کے نیچے بھی ہاتھ رکھ لیے۔ اب اوپر قدم ہے امام حسین کا، نیچے رکاب ہے، نیچے حضرت ابن عباس کے ہاتھ ہے۔ ایک دیکھنے والے نے کہا یا ابن عباس انت اصن منہما، آپ تو ان سے عمر میں بڑے ہیں، تاخذ برکابہما، آپ ان کی رکاب کو پکڑتے ہیں، آپ تو عمر میں بڑے ہیں۔
انہوں نے زبان حال سے کہا ہوگا تو ہوتا کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ فیصلہ کرنے والا تو کو، یہ فیصلہ حضور کر گئے ہیں. کہا اولیس بسعادتی اولیس من سعادتی ان آخذ برکاب ابن رسول اللہ. میں نے کسی ایرے گہرے کی رکاب نہیں پکڑی ہوئی، مصطفیٰ کے بچوں کی رکاب پکڑی ہوئی. اور یہ ابن عباس آل بیت سے. بے شک حضرت ابن عباس آل بیت کون ہے؟ آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، جو بنو ہاشم کے کہلاتے ہیں، یہ سب اہل بیت ہیں. یہ سب کون ہیں؟ آج آپ کو یہ بھی بتا دوں، سید اور ہوتا ہے، اہل بیت اور ہوتا ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں. جتنے بھی اہل بیت ہیں یہ سارے سید نہیں ہیں، لیکن جتنے بھی سید ہیں یہ سارے حضور کے آل بیت کہلواتے ہیں، کہلائے جاتے ہیں. وہ آل عقیل ہو، آل علی ہو، آل عباس ہو، آل جعفر ہو، یہ سب اہل بیت ہیں. لیکن سید ہونے کے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ خون علی کا ہے، دودھ فاطمہ کا ہے. رگوں میں خون علی کا ہو اور شیر فاطمہ الزہرا کا ہو تو اہل بیت ہی نہیں، اللہ اسے درجہ سید کا عطا فرماتا ہے. اور سید بھی وہ، حضور نے فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ. اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی صلب میں رکھی. بیٹا خاموش نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آگے آجو بیٹے، ادھر آجو، آجو جیسے ادھر توجہ فرمائے. حضرت فاطمہ الزہرا اور مولا علی، ان کے ملاپ کا مقام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، حضور سے پوچھیں، فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ. اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی صلب میں رکھی ہے. وجعل ذریتی فی صلب علی. فرمایا لیکن علی کی صلب کا مقام یہ ہے کہ صلب علی کی ہے، اولاد میری ہے، لیکن ساری اولاد نہیں، وہ اولاد جو فاطمہ الزہرا سے. کیونکہ سیدنا فاروق اعظم سے، حضرت فاروق اعظم سے یہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ہر ماں کے بچے کا نسب اس کے باپ سے ملتا ہے، لیکن ایک ماں ایسی ہے جس کا نام فاطمہ ہے تو وہ ماں یوں ہر بچے کا نسب باپ سے ملتا ہے، لیکن فاطمہ الزہرا کے بچوں کا مقام یہ ہے کہ نسب باپ سے نہیں ماں سے ملتا ہے. میں یہاں ٹھہرا کے بہت سارے لوگوں کو متنبہ کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں، اگر مولا علی اور فاطمہ الزہرا دونوں کا نسب من و عن ایک جیسا ہوتا تو کبھی علی سے نسب کو فاطمہ کی طرف منتقل نہ کیا جاتا. یہیں سے انتقال کرنا بتاتا ہے علی ہاشمی ہے، فاطمہ سید ہے. اگر وہاں سے بھی سیادت چل رہی ہوتی تو نسب جدا کرنے کی علت کیا رہتی؟ نسب جدا کر کے فاطمہ الزہرا کی طرف منتقل کرنا بتاتا ہے سیادت چلتی ہی فاطمہ سے. تو جس سے ساری دنیا کے سیدوں کی سیادت چل رہی ہو ان پر منہ کھولنے والے آدمی کبھی اصحاب کہف کے کتے سے عقیدہ نہیں کرتے. اصحاب کہف کا کتا بتاتا ہے ولیوں کی پہراداری کی جاتی ہے، بھوکا نہیں جاتا. ولیوں کو بھوکا. آج کل ہمارے بہت سارے لوگ جبے قبے کو دیکھ کر اپنے منہ بند کر لیتے ہیں. جبے قبے سے کچھ نہیں ہوتا، بات ساری ادب کی ہے، بات ساری ادب کی ہے. جو ادب کر جاتا ہے اسے مقام و مرتبہ نصیب ہو جاتا ہے. ورنہ بلم باورا میں کیا کمی تھی؟ بلم باورا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، مستجاب الدعوات تھا. اور یہ جس اصحاب کہف کے کتے کی میں بات کر رہا ہوں، امام نصفی نے لکھا ہے کہ بلم باورا کی جگہ پر اس کو متشکل کر کے اس کی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے. یعنی کتا شکل انسان میں اور انسان کو بلم باورا تھا تو مستجاب الدعوات. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا، پاکوں کو بد دعا کرنے کے لیے لکھا. کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا کرنے کے لیے چل، تو بڑا مستجاب الدعوات ہے، تیرے منہ سے جو بات نکلتی ہے پوری ہو جاتی ہے.